جغرافیائی لحاظ سے پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اتنی بہترین لوکیشن پہ اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے کہ ایسی لوکیشن بہت کم ملکوں کو نصیب ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کو ووٹ دے کر آپ اپنے سر پہ مسلط کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. میجورٹی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا مہنگائی پہ کہاں سے آ گئے ہم. خیر ہم تو وہ ابھی جمع کرائیں گے 50,000. میں نے گھر والوں سے کہا 1 لاکھ ہونے تو پورا. کیا خیال ہے؟ 50 آ گیا, ابھی تھوڑا اور لگ کے آئے گا, تھوڑا اور لگ کے آئے گا, جب پورا لاکھ ہو جائے گا تو ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دوں, مشورہ بیان سے ہٹ کر بات ہے لیکن بھائی فائدے کی بات ہو جائے تو اچھا ہے نا. دیکھو خود کفیل ہونا شروع ہو جاؤ, حکومت پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دو. پاکستان میں وہ کامیاب ہے جو حکومت پہ بھروسہ نہیں کرتا. یہاں نہیں ہو سکتا. یہاں یہی ہوگا کہ جو بھی میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو پھر مسئلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی اچھا نہیں یہاں آ سکتا. ایسا لگتا ہے سسٹم کچھ اس طرح کا, الا ماشاء اللہ شاید کوئی ہو جائے. اور ہم ذاتی عیوب تلاش کر کر کے نا کہ وہ فلانا نے ڈمکانا اس وقت یہ کر رہا تھا تو اس وقت یہ کر رہا تھا, ذاتی چیزوں میں گھستے ہیں, پالیسیوں کو نہیں دیکھتے کہ کس کی پالیسی کیا ہے. خود کفیل ہو جاؤ. خود کفیل سمجھتے ہو بھی میں بتاتا ہوں. حکومت پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑو. بجلی کے لیے سولر پلیٹیں خرید لو جس کو اللہ نے گنجائش دی ہیں. ایک دفعہ کا خرچہ ہو جائے گا, اس کے بعد گورنمنٹ سے کیا ہو جاؤ آزاد. اچھا میں نے کھانے کی طرف ہم آتے ہیں, سبزیاں. میں نے ایک بیل لگائی اس کی توریوں کی. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو یار یہ ڈپریشن سے بچو گے تو کچھ کرو گے نا, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, کیا خیال ہے؟ اب جو 50,000 کا بل جیب میں لے کے بیٹھا وہ اس کو جمعے کا بیان سمجھ میں آئے گا؟ بولو. جس کو پتا ہو ٹماٹر 450 روپے کلو چل رہا ہے, جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ تو اٹھا پوری ریڑھی لے آئے گا, لیکن غریب تو ایک ایک ٹماٹر کو اٹھا کے دیکھے گا غور و فکر سے اس کا ویٹ کتنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو دیکھ دیکھ کے ٹماٹر لے رہا ہے. تو میں نے لگائی اس کی توریوں کی بیل نا, اور دے مار 4.5 توریاں نکلنا شروع. اچھا جو چیز فری میں ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. اچھا توری کا ذائقہ بڑا مزے کا, ایسے میٹھی آرگینک چیز تو آرگینک ہوتی ہے. میں نے ایک جب زیادہ نکل گئی کاٹ کے جمع کی تو ہمارے ایک شاگرد جو میرے گھر کی سبزی لے کر آتا ہے اس نے کہا کہ یہ مارکیٹ میں پتہ نہیں کتنے روپے کلو بک رہی تھی, مجھے 200 روپے کلو بک رہی ہے, تو یہ آپ کے پاس 1000 روپے کا مال پڑا ہوا ہے فری میں. میں نے کہا گھر والوں کو ٹوپی کراتے ہیں اس کو مارکیٹ میں بیچ دے. مذاق کیا اس سے, یہی بزنس شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ 4-5 نکال لے, باقی کسی کو پہنا دے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا پڑے گا. انڈوں کے لیے آپ مرغیاں پالیں. لوگ کہتے ہیں اس کو کھلائیں کہاں سے ہم مرغیوں کو, وہ بھی تو باجرہ خریدنا پڑے گا نا. متوسط طبقے کے آدمی کو میں بتا رہا ہوں, مالداروں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. تو انڈوں کے لیے آپ مرغیاں پال لو. مرغیوں کو کھلائیں کہاں سے؟ فری میں تو کوئی بھی انڈا نہیں دیتا بھائی. کیا خیال ہے؟ فری میں کوئی بھی کچھ نہیں دیتا. بہت سارے طریقے ایسے ہیں. گھر میں بچی ہوئی روٹیاں ان کو ڈال دو. جانور نخرے باز نہیں ہوتا کہ اس کو پیزے برگر چاہیے. نیٹ پہ بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ کیسے کم سے کم. میں نے جو پالی ہوئی ہیں شوق میں پالی ہوئی ہیں, کہیں یہ نہ سمجھے ہائے مفتی صاحب انڈے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, چلو 3 انڈے ہماری طرف سے روزانہ مفتی صاحب کے لیے. تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, خود اگائیں خود کھائیں. اس کے بغیر پاکستان میں متوسط طبقے کے آدمی کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہے. وہ ورنہ جائے گا ٹینشن میں. اور یہ حالات بظاہر صحیح ہوتے نظر نہیں آ رہے. جن ماہرین سے ہمارے رابطے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں بھائی ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اور ہی ڈاؤن ہوگی. باتیں اچھی کرنی چاہیے لیکن کیا کریں, اب
حالات ایسے جا رہے ہیں تو یہ اور ہی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ مہنگائی کے خلاف زبردست جہاد ہوا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے. خیر میں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اچھا اسکول کی فیسیں دیکھو یار، وہ ظاہر ہے جب پٹرول بڑھے گا تو وہ جو بچوں کے لان لے جانے والا جو آپ نے وین لگوائی ہوئی ہے اس کے تو وہ تو غریب آدمی وہ تو بڑھائے گا پیسے، وہ مجبور ہے. اسکول والے پھر وہ بھی قیمت بڑھائیں گے تو بس گئے کام سے. چھوڑو اپنا اسکول کھولو، حقیقت ہے اس میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس سے ارننگ ہوگی. آپ جتنی مہنگائی بڑھے آپ فیسیں بڑھاتے چلے جاؤ، یہ طریقہ صحیح ہے. آپ کے بچے آپ کے اپنے اسکول میں اور دوسروں کے بچوں کو بھی آپ پڑھاؤ گے، آپ توریاں خود اگاؤ گے، کھاؤ گے بھی اور بیچو گے بھی. یہ سیٹ اپ چلے گا زبردست طریقے سے. تو خیر جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ غریبوں کی 4 قسمیں کیوں بیان کر رہا ہوں. مالداروں کی بھی تو 4 قسمیں بیان کی جا سکتی تھی نا. تو پاکستان میں مالداروں کی 4 قسمیں بیان کرتے ہوئے میں اچھا نہیں لگوں گا، اس میں غریبوں کی قسمیں بہت زبردست پائی جاتی ہیں یہاں پہ. تو میں نے 4 قسمیں بیان کی تھیں. دیکھو ایک غربت وہ ہے، اچھا یہ جو ہم جن حالات میں یہ غربت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے حالات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ملک میں کچھ وسائل نہیں ہیں، ملک تو بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، مالا مال ہے اللہ کی نعمتوں سے. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. امت معتدل امت کیا مطلب؟ کسی بھی چیز میں باؤنڈری کو یہ امت کراس نہیں کرتی، بے اعتدالی کا شکار نہیں ہوتی. ایک غریب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے دولت دی لیکن اس نے صبح پیسہ آیا تو شام ہونے سے پہلے خرچ کر دیا. یہ مسکین سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن میں بے پناہ توکل تھا، اور آپ نے اور آپ کی ازواج نے اسی غربت پہ گزارا کیا، اور آپ کی ازواج بھی اس پہ راضی تھیں. لیکن علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حکم امت میں ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ پیغمبر کی خاصیت تھی. اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ بہت ساری حکمتیں تھیں تاکہ کل کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں نا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.